اور ہماری لیڈرشپ وادی کے ہر ضلع میں چلی گئی اور وہاں پہ ہم نے بنیادی لیول پر جو ہمارا کاڈر ہے ان سے بات چیت کی اور ہر جگہ پہ کنونشن انعقاد کیے. اور آج جو ہماری یہاں پہ میٹنگ ہمارے صدر الطاف صاحب کی قیادت میں ہو رہی ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم اس ایکٹیویٹی کو ریپ اپ کرنا چاہتے ہیں اور ہر کانسٹیٹوئنسی میں اپنے لوگوں کے پاس جانا چاہتے ہیں اور عام لوگوں کے پاس جانا چاہتے ہیں. ہمیں اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ الیکشن ہوئے 8-9 مہینے ہوئے اور عام لوگوں کو ویسے ہی تکالیف ہے جو پہلے جس سے وہ 2-4 تھے، بلکہ اس سے زیادہ تکالیف اس لیے بڑھ گئے کہ ایک امید سے ووٹ ڈالا تھا اور یہ اپنی حکومت بنائی تھی، جمہوری نظام کا جو ایک حصہ تھا، لیکن لوگوں کو گناگوں مشکلات ہے. ہم اس بات کا اسسمنٹ کرنا چاہتے تھے کہ آخرکار یہ حکومت اپنے روزمرہ کے معاملات اچھے سے حل کرنے میں ناکام کیوں ہو رہی ہے. گورنر صاحب اور ان کے درمیان جو ٹاسنگ آف افیئرس ہو رہا ہے اس سے عام لوگ بہت پریشان ہیں. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا جو منشا ہے، ہماری پارٹی کا جو ایجنڈا ہے، ہم ریاست جموں کشمیر میں امن چاہتے ہیں. لیکن آج کی ڈیٹ میں ہم امن عزت سے ہی چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں لگتا ہے ایک دباؤ اور خوف کا ماحول پیدا ہو رہا ہے. یہاں پہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں لوگوں میں ایک تشویش سا پیدا ہو رہا ہے. ایک طرف سے حکومت کی ناکامی ہے، دوسری طرف سے خوف دہشت کا ماحول. ہم نے پہلے بھی گورنر صاحب سے اور انتظامیہ سے یہ اپیل کی تھی کہ وہ لوگ جو جیلوں میں بلا وجہ بند ہے اس کا بھی ایک ری اسسمنٹ کیا جائے اور دیکھا جائے جو لوگ ملوث نہیں ہیں ہینیس کرائمز میں ان کو ریلیز کیا جائے. لیکن ایک ماحول بن رہا ہے اور خاص کر بدقسمتی ہوئی جو پہلگام کا اکرنس ہوا، اس کے بعد سے پکڑ تکڑ بھی کافی ہوئی. تو اس کے لیے بھی گورنمنٹ کو، ایڈمنسٹریشن کو، گورنر صاحب کو، پولیس انتظامیہ کو ازسر نو جائزہ لینے کی بہت ضرورت ہے. اس لیے ہم نے یہ تہیہ کیا کہ لوگوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے. لوگوں کو ڈپریشن کا شکار نہیں ہونے دیا جائے گا، کیونکہ ایک لمبا عرصہ گزرا، 30 سال سے زیادہ ہے عرصہ، جس میں کہ لوگوں کی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں. اور ہماری یہی کوشش تھی کہ خوف دہشت کے ماحول کے بغیر دلی اور ہماری جو دوریاں ہیں وہ کم ہو جائیں. یہاں پہ پرائم منسٹر صاحب جب بھی آئے انہوں نے یہی کہا تھا کہ دلی اور دل کی دوری کم ہو جائے گی. لیکن آج ہم اس بات کا اعادہ کرنا چاہیں گے، ہمیں ابھی تک ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. یہاں کے نوجوان بات چیت کرنا چاہتے ہیں، نہ صرف امن کے لیے بلکہ اپنے روزگار کے لیے، یہاں کے روزمرہ کے جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے. یہاں جموں کشمیر کو ہم ایک باعزت باوقار ریاست دیکھنا چاہتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں اس لیے ہم نے آج یہاں پہ میٹنگ کی اور تمام ضلع صدور صاحبان ہیں. آپ عنقریب دیکھیں گے ہم ہر ضلع میں جائیں گے اور اپنا جو ہمارا بیسک ایجنڈا ہے وہ آگے لے جانے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی امید ہے کہ روزمرہ یہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیوں کے بیانات آ رہے ہیں شاید آپ لوگ ہم سے متفق ہو جائیں گے کہ اپنی پارٹی آج تک جو ہمارا پہلے اوائل میں 8 مارچ کو جب ہم شروعات کی تھی اپنی پارٹی کو، جس مقصد کے لیے ہم آگے آئے تھے، جو وعدے ہم نے کیے تھے، جو اسٹریٹجک لائن ہم نے چاہا تھا کہ ہمیں بات چیت کرنی ہے بغیر بندوق کے، بغیر گالی کے، بغیر کسی ڈنڈے کے، اور اپنا وقار قائم کرانے کے لیے جو ہم ایک زخمی سا کشمیری اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. ہم اس بات کی سراہنا کرتے ہیں کہ اب شاید امید ہے کہ لوگوں میں بھی یہ سوچ آ رہی ہے اور پولیٹیکل پارٹیز نے آج جیسے PDP کا جلسہ تھا وہاں سے بھی ان باتوں کا اعادہ کیا گیا. اس بات کے لیے ہم بہت خوش ہیں اور امید ہے کہ لوگ یہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. صاحب آپ نے پہلگام کی بات کی ہے، آج فارمر فائنانس منسٹر پی چدمبرم کا ایک شاید اسٹیٹمنٹ آیا ہے پاکستان از ناٹ انوالوڈ ان دیٹ. دیکھیے پارلیمنٹ میں بہت زور سے ان دنوں بحث چل رہی ہے، ایلیگیشنز اینڈ کاؤنٹر ایلیگیشنز وہاں پہ ہو رہے ہیں. اس بارے میں ہم چونکہ گورنمنٹ کے قریب نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہوئی آکرنس کیسے ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے. لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے آکرنس کے روز میں وہاں پہ تھا اور اس کے بعد جو وہاں ڈیولپمنٹس ہوئی، ہوم منسٹر وہاں پہ آئے، اس کی ابھی تفتیش جاری ہے. تو مجھے امید ہے صاف طریقے سے سامنے آ جائے گا کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اور اس وقت جو بات ہوئی وہ کس بنیاد پر ہوئی اس بارے میں اس وقت میرے لیے کہنا مشکل ہے.
کشمیر جو اس وقت ڈوئل رول کی پالیسی ہے وہ کس حد تک ہارمفل ہے کشمیر کے لیے, اور یہ قیاس آ رہا کی جا رہی ہے کہ ری الیکشن ہو رہا ہے جس پر عمر عبداللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہی از آلسو ریڈی, ہی وانٹ ٹو اسٹیپ ڈاؤن, لوگوں کو اس میں پورا. دیکھیے میں ایک بات بتاؤں گا, جو حالت اس وقت ہے ریاست جموں کشمیر کے لیے یہ بہت مشکل حالات ہیں, اس لیے کہ ملیٹنسی میں آپ کو پتہ تھا ہڑتال ہے, سکول بند ہے, گولی چلنے کا خطرہ ہے, آپ بھی اسی ڈھنگ سے کام کرتے تھے. لیکن 4 سال سے گورنر انتظامیہ نے یہاں پہ جو کہا کہ یہاں پہ امن کا ماحول ہے, اس میں بھی ایک بریک آ گئی, ایک انسیکیورٹی ہوئی. لیکن اب الیکشن کے بعد جب عمر عبداللہ صاحب کو یہ معلوم تھا کہ میں یو ٹی میں الیکشن لڑ رہا ہوں, کیجریوال کا ان کی شکل سامنے تھی, دلی میں کیا ہوا ان کے سامنے تھا, مجھے لگتا ہے یا تو ان کو حکومت بنانی نہیں چاہیے تھی, یا ہماری تجویز جو تھی ہم نے پچھلے سال آپ سب لوگوں کے سامنے کہا تھا کہ جو پولیٹیکل ایشوز ہے اس کے لیے ہم سب پارٹیوں کو اکٹھے ہونا چاہیے. ہمارا کسی نے اس وقت سنا نہیں, باقی پارٹیز کو لگا شاید یہ حکومت شریک ہو رہے ہیں. میں آج بھی یہ کہتا ہوں جو یہاں پہ پولیٹیکل ایشوز ہیں, لوگوں کے ایشوز ہیں, خوف زدگی کا ماحول ہے, انسیکیورٹی ہے, اس کے لیے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. جب پاکستان کا یہ پہلگام کا ایپیسوڈ ہوا اس کے بعد عمر عبداللہ صاحب نے ہمیں بلایا. کیا دقت ہے سرکار کو یا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہ پولیٹیکل ایشوز کے لیے لوگوں کے ہم اکٹھے نہیں ہو جائیں گے؟ اب 30 سال ہی نہیں, 35 سال ہی نہیں, میں سمجھتا ہوں 1953 سے لے کر آج تک کشمیر ایک انسیکیورٹی کا شکار ہے. دلی میں جو حکومت اس وقت ہے, میں یہ کہوں گا اگر 370 اور 35 سے ختم ہوا, لیکن خوف دہشت کا ماحول ہے. کشمیریوں کو باعزت رہنے کے لیے ہمیں آگے آ کر دلی سے بات چیت کرنی ہوگی, بات چیت کرنی پڑے گی, اور دلی والوں کو بھی دل کھول کر ہمیں عزت کا مقام دینا پڑے گا. ایک سوال نکل رہا ہے کہ 370-35 کی بات آپ نے کی ہے, گورنمنٹ آف انڈیا کی کلیم ہے کہ ملیٹنسی از اوور ناؤ, بٹ رائٹ ناؤ 3 militants have been killed in the urban area. دیکھیے خود یہ آپ نے صحیح, آپ کا سوال صحیح ہے. کہاں پہ ختم ہوئی ملیٹنسی؟ سچویشن ایسی کہ ایسی انسیکیورٹی ہے, پہلگام کا آکرمن ہوا, ہم چاہتے ہیں کہ امن امان ہو لیکن ابھی نہیں ہوا, انسیکیورٹی ہے یہاں پہ, اس میں کیا دو رہا ہے. ہاں بالکل, ابھی اطلاع آئی ہے ہارون کے بارے میں. میر صاحب, جب بھی ہم 2 چیزوں کو لے کے سوال پوچھتے ہیں, ایک یہ جو آپ انسیکیورٹی اور خوف کی بات کرتے ہیں, تو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کا ماننا ہے کہ لا اینڈ آرڈر ان کے پاس نہیں ہے, اور جب جن کے پاس لا اینڈ آرڈر ہے جیسے ایل جی صاحب ہے, تو وہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ میرے پاس پولیس ہے اور جو ہم نے 2019 کے بعد کیا ہے وہ سب کچھ عیاں ہے. سو اب یہ جو کانفلکٹ آف پاورز جس کو ہم کہتے ہیں ڈبل گورنمنٹ سسٹم, جیسے افضل صاحب نے بھی کہا کہ الٹیمیٹلی آپ کیا دیکھتے ہیں, اس کا امپیکٹ کیا ہے 4.5 سال کی؟ میں آپ کو 2 باتیں بتاؤں. امپیکٹ بہت خراب ہے, لوگوں کو بہت نقصان ہے, جو روزمرہ کے کام ہیں وہ بھی نہیں ہو رہے ہیں. لیکن میں اس بات سے متفق نہیں ہوں سرکار کی کہ ان کی کوئی سنتا نہیں ہے. گورنر صاحب نے دلی میں لاسٹ ویک وہ گئے تھے دلی, وہاں سے اسٹیٹمنٹ دیا دیٹ آئی ایم ان ٹچ وتھ چیف منسٹر اینڈ ایوری تھنگ کین بی نیگوشیٹڈ. مجھے بتائیے کہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے گورنر صاحب کو لا اینڈ آرڈر کے بارے میں کوئی تجویز دی تھی, وہ نہیں ہوئی. اس کے لیے بڑے مثالیں آپ کو ملیں گی تواریخ میں. آپ ڈفر کر سکتے ہیں, آپ حکومت چھوڑ سکتے ہیں, آپ اپنا پریشر بڑھا سکتے ہیں. مجھے بتائیے, میں نے آپ کو ابھی ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ ہمیں بلایا گیا جو پہلگام کا آکرمن ہوئی, تو ہم نے بھی اس میں اپنا سپورٹ دیا. کبھی لوگوں سے اپیل کی کہ مجھے یہ دقت ہو رہی ہے, کبھی انہوں نے اپنے کور گروپ سے بات کی, اپوزیشن سے بات کی, ہم سے بات کی. مجھے لگتا ہے یہ ٹالنے کی بات کر رہے ہیں, ان کو حکومت چلانے کی ناکامی ہو رہی ہے, یہ پاور دے نہیں سکتے ہیں, بجلی کہیں ہے نہیں, ملازمت کے جو وعدے ہوئے تھے وہ دے نہیں رہے ہیں. اچھا, میں سب سے بڑی بات میں یہ کہتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن کے دروازے بند ہیں, عام لوگوں کی رسائی نہیں ہے. ایم ایل اے منسٹر اپنے ذاتی مقاصد کے لیے, اپنے پاورز کے لیے, سی ڈی ایف کے لیے کچھ کر پا رہے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں عام لوگوں کی رسائی نہیں ہے. اس لیے اٹ نیڈس ٹو بی لکڈ انٹو. مجھے لگتا ہے عمر عبداللہ صاحب پر بھاری ذمہ داری ہے. ناکام ہو کر وزیر اعلیٰ بننا اور پھر ٹینیور کمپلیٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہی مسٹ کم اپ ٹو دا ایکسپیکٹیشنز آف پیپل. وی آر ہیئر ٹو ہیلپ ہم. اگر ہمارے دماغ سے, زبان سے کوئی ایسی بات نکل آئے جس سے ہمارے لوگوں کو فائدہ ہوگا, ہم اس کے لیے تیار ہیں. سر, محکمہ مفتی کا کہنا ہے کہ جو کچھ بھی کریں گے وہ مودی جی خود کریں گے. ہم مودی جی کا نام لیے بغیر پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں ہیں, ہم ملک کی سالمیت کے حق میں ہیں. ہماری بات چیت دلی سے ہوگی اور جو ہمیں وہاں سے حاصل کرنا ہے وہ کرنا پڑے گا. اس وقت محبوب جی اور باقی سیاسی پارٹیوں نے ہم سے بائیکاٹ کیا, ہمیں اس بات پہ بی ٹیم کا نام دیا گیا. اچھی بات ہے, میں اس کا بہت ویلکم کرتا ہوں اگر ان کو وہی بات سمجھ آئی جو ہم 6 سال پہلے کہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دلی والوں اور جو وہاں پر پرائم منسٹر ہیں ان کو یہ بولوں گا, ابھی آپ ہمارے ساتھ
सौतेली माँ का सलूक मत कीजिए. हम अगर खुद कह रहे हैं हम इसी मुल्क के रहने वाले हैं, जैसे आपके देखिए 22 अप्रैल के बाद आप लोगों ने प्रेस में कवरेज की, हर जगह लोग निकले और उन्हें कहा हम इस ऑकरेंस के ख़िलाफ़ है. दिल्ली वालों को भी, चाहे महबूबा जी कहे या न कहे, उनको दिल खोल के सामने आना चाहिए और हमें एक कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए हम वाकई इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हम इज़्ज़त से यहाँ रह रहे हैं और हमें जो अपना हक़ है वो हमें मिलना चाहिए. एक बहुत बड़ी, इसको हम आम ज़माने में इसको मुल्क कश्मीर हम कहते. एक बहुत बड़ा मुल्क था, बहुत बड़ी रियासत थी, टुकड़े टुकड़े हो गए, कमज़ोर हो गई. मुझे लगता है इसका वक्त आया दैट इट नीड्स टू बी री लुक्ड इनटू.